الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک اللہ کے حقوق اور ایک اللہ کی مخلوقات کے حقوق، یہ دونوں فرائض بنی آدم پر عائد کیے گئے ہیں۔ پچھلے درس میں، پچھلے حلقے میں کچھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور رب ذوالجلال ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آج کے درس میں رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے جہاں پر حقوق اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد حقوق والدین کا ذکر کیا، اس کے بعد حقوق رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ سب سے پہلے اللہ نے قرابت داروں کا ذکر کیا۔ رشتہ دار، چاہے وہ رشتہ دار ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، وہ سارے کے سارے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ، ایسا نہیں کہ دینا چاہیے، بلکہ دو، قرابت داروں کو دو ان کا جو حق ہے۔ اس کے بعد مساکین کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد مسافروں کا ذکر آتا ہے، اور کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں قرابت داروں کے حقوق کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ سورہ النساء اٹھائیے، پہلی آیت میں یہ بات آپ کو ملے گی، اور اس آیت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں، وعظ و نصیحت میں قرآن حکیم کی 3 آیات سب سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یعنی ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ کچھ ضرورت پڑتی ہے، کچھ مسائل سامنے آتے ہیں، تو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے مانگتے بھی ہو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ وہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا یا نہیں کرتا۔
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اس لیے خصوصیت کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ کچھ حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن چند آیات جہاں رب ذوالجلال نے رشتہ داروں کے تعلق سے بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ آیات بینات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سورہ النحل کے اندر 14 پارہ ایک عظیم آیت یہ بھی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی۔ اے ہمارے پیغمبر اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ان کو نوازتے رہو جو حقیقت میں وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ پھر یہ اللہ نے اس بات کی بھی ہدایت دی، تمہارا مال کہاں خرچ ہو، مال خرچ کرنے کا راستہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ جو مال دولت اللہ نے دی ہے، حقیقت میں ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ نے ہم کو جانشین بنایا ہے، مستخلفین فیہ۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، جو تم مال خرچ کرتے ہو، ایک نقطہ یہاں بھی سمجھنے کی ہے، یہاں اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر، یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق، تو یہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں خیر، مال کو خیر کہا گیا ہے۔ جو مال تم خرچ کرتے ہو، کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے والدین کا نام لیا، فللوالدین، والدین کے بعد الاقربین، رشتہ داروں کو تمہیں دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کا ذکر آتا ہے، مساکین کا ذکر آتا ہے۔ یہ چند آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے رشتہ داروں کا۔ سورہ النساء کی یہ آیت ہمیں ملتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی کا نام توحید ہے۔ اس کے ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، اس کے بعد فرمایا قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ وہ تعلق، وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، اور پھر یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ اپنے ساتھ رشتوں کے بندھن لے کر کے آتا ہے۔
دنیا میں آنکھ جب کھولتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے اس کے باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے۔ ایک رشتہ باپ کی طرف سے چلتا ہے تو ایک ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ سورہ نور میں ایک اہم آیت، ایمان کو تازہ کرنے والی، یوں تو پورا قرآن نور ہے، ہدایت ہے، صحیفہ ہدایت۔ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی قصور ہو جائے، انسان ہے، بنی آدم ہے، تو دولت مندوں کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اس رشتہ دار سے تعلق توڑ لے۔ اگر کچھ لیتا دیتا ہے، لین دین ہے، تو وہ بند کر دے۔ ایک آیت نازل ہوئی سورہ النور کے اندر، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے 10 آیات نازل ہوئی تھی ان کی برات میں، جبکہ نعوذ باللہ آپ پر الزام لگایا گیا تھا، عائشہ صدیقہ پر، ان کی برات میں 10 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی 2-3 آیت کے بعد ایک آیت اور ملتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو الزام لگایا گیا تھا، اس میں صدیق اکبر کے کچھ رشتہ داروں کا بھی ہاتھ تھا اس بات کو پھیلانے میں۔ ان میں سے ایک رشتہ دار تھے، غریب تھے، حاجت مند تھے، مستح، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ لیکن جب قرآن حکیم کی آیات بینات نازل ہوئی سورہ نور کی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا تھا کہ آئندہ میں ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کروں گا۔ اس الزام میں، بہتان بازی میں یہ بھی شریک تھے، میرے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، میں ان کے ساتھ احسان و سلوک کرتا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ وہ بھی انسان تھے، بنی آدم تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ایمان والوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ قسم کھا لے، جن کو ہم نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، جو فضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، یہ کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، مساکین کو نہیں دیں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اور صدیق اکبر کو اطلاع ملی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، خاص انہی کے بارے میں، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں دوں گا، میں دینا بند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو خدمت پہلے کیا کرتے تھے لین دین کا، اس کے بعد بھی جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ خوشی میں ہو یا ناراضگی میں ہو، کوئی اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اور جو ہم دیا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ چند آیات چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی ہدایات ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے
اللہ نے ہر بات بیان کر دی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی ہر بات بیان کر دی۔ منتخب کنز العمال کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وصلوا الارحام۔ اے لوگو، یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، یہ خطاب قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے ہر دور کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ حسن سلوک کی بڑی برکتیں ہیں، اس میں دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اور رشتہ داری کو اگر ختم کیا جائے، قطع تعلق کر دیا جائے، تو اس کے بڑے برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنے دور اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ ایک ہے تاریخ ابن عساکر، تاریخ پہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور کنز العمال کئی 100 سال پہلے کنز العمال کو جمع کرنے والے اصلاً ہندی تھے، لیکن بعد میں جا کر مکۃ المکرمہ میں آباد ہو گئے، وہیں پر 16 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، بڑی بڑی جلدوں میں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔